معصوم لڑکیوں کو ٹریپ کر کے پھر جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی معاشرے میں ہو رہا ہے, اسی جگہ پر ہو رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر ہو رہا ہے, لیکن وہ آپ کو پھر آگے سے جو پھر وہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے ساتھ ادارے اگر کھڑے نہیں نہ ہوتے تو پھر اس میں آپ کی اپنی ختم ہوتی. فیملی نے مجھے بلایا, پیرنٹس نے بلایا, ماں باپ نے. انہوں نے کہا ہماری بیٹی کی عمر ہے تقریباً 17 سے 18 سال, ہماری بیٹی کو ٹریپ کیا گیا ہے. محلے میں ایک خاتون رہتی ہے شیری نام کی, وہ خاتون جو ہے وہ 2 نمبر کام کرواتی ہے لڑکیوں سے, اس کے پاس اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں. میں نے اس کی ماں سے ساری بات کی, اس نے کہا آپی میری بیٹی جہاں پر ہے نا میں آپ کو ادھر لے کے چلتی ہوں. ہم چلے گئے ادھر, اینی نو کون ڈراوے. یا نامی لڑکی کو کہا, میں نے کہا بھائی تم اپنی ماں کے سینے میں ٹھنڈ پہنچاؤ, تمہاری ماں تم سے ملنا چاہتی ہے, وہ اداس ہے تم سے. اس کو جب میں نے گلے لگوایا نا, ماریا رو پڑی. وہاں سے مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی کچھ تو گڑبڑ ہے اس کیس میں, مطلب یہ کہیں نہ کہیں تو اس لڑکی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, کسی چیز سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. میں بات کر کے باہر نکلی, ایک اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا تھا وہ آ گیا میرے پاس. اچھا, آپ کے ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں ایک ماں اپنے بچے, پتہ نہیں بچی اسی کا بچہ تھا, اسے کوڑے دان میں اندر کر رہی ہے کہ تاکہ کھانا نکال لے اور وہ کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ اچھا, یہ تھا کہ ہم گزر رہے تھے اور ایک خاتون تھی, وہ اپنے بچے کو, اس نے ہارڈلی 2-2.5 سال کا بچہ تھا اس کا, اس نے اپنے اس بچے کو کوڑے دان کے اندر کیا. اس میں سے ایک شاپر تھا, اس میں سے خراب ہوئے امرود تھے, فروٹ تھا, کسی نے پھینک دیا ہوگا, کیڑا لگا ہوا. اس نے وہ نکالا. ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, بالکل اس عورت کے پاس ہم رکے ہوئے تھے, ہم کسی کا انتظار کر رہے تھے وہاں پر, اور یہ سارا جو سامنے ہمارے ہو رہا تھا. میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا, ہم آلریڈی ایک ریکارڈنگ سے آ رہے تھے, ہم لوگوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا. ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت کر کیا رہی ہے. اس نے وہ نکالا اس میں سے امرود, اس کو اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کیا, بچے کو دے دیا. بچے نے جب وہ پکڑا نا تو وہ اس کو ایسے تھا کہ اس کو کوئی جنت کا پھل مل گیا. بچہ اتنا خوش ہوا, وہ اس کی خوشی جو دیکھ کر وہ پھل وہ اس نے پکڑا, وہ کھانے لگ گیا. ہم اتر گئے گاڑی سے, اس کے پاس چلے گئے. میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہی ہیں, اور یہ گندا ہے, خراب ہے, یہ کوڑا ہے, آپ اس کو کھلا رہی. اس نے کہا ہم 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. وہ اس شہر کی نہیں تھی, وہ کہیں سے آئی تھی. اس نے کہا آپ بھی کچھ نہیں کھایا, اس ٹائم یہ بھی سب کچھ ہے. اس کی پرمیشن سے, غربت تھی نا, دیکھ لو, وہ چاہتی تو وہ بہت کچھ کر سکتی تھی, لیکن ایسی بھی مثالیں ہماری سوسائٹی میں ہیں. بالکل ایسے. یہ تو نہیں کہ ہر خاتون جس کے گھر کے حالات خراب ہوں یا جس کے گھر میں روٹی نہ ہو وہ جا کے روڈ پر کھڑی ہو جاتی. ایسی بھی ہیں جو اپنا عزت کے ساتھ اپنا وقت حق حلال کے لیے اپنا وقت گزارتی ہیں. اس خاتون کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے ظاہر ہے بات چیت کی. اس کی کہانی بڑی مشکل تھی. اس کا جو شوہر ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا, وہ نارووال کی رہائشی تھی, وہ یہاں پر آ گئی تھی, کسی کے گھر میں کام کرتی تھی, وہ کام اس کا ختم ہو گیا, وہ نوکری اس کی ختم ہو گئی, ایک بچے کے ساتھ رہ رہی تھی, روڈ پہ وہ رہتی تھی. اس وقت تو ظاہر ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہی ہیں, انسانیت کے ناطے ہر انسان کرتا ہے, کھانا شانا بھی کھلایا, اس کے بچے کو بھی کھلایا. لیکن اس کے بعد کیا, اس کے بعد تو پھر ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے نا کہ ایک عورت اگر ایک بار کوڑے سے نکال کر اپنے بچے کو دے سکتی ہے تو بعد میں بھی تو یہ تو دیکھنے والے اداروں کو چاہیے نا. کہتے ہیں یہ اس طرح کی جب کوئی سچویشن ہو جائے تو وہ حکومت کے سر پر جاتا ہے, حکومت پہ جاتا ہے نا, کہ حکومت دیکھے نا کہ کون لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے لوگ یا آس پاس کے لوگ تو کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں انسانیت کے ناطے. لیکن کب تک, سوال تو یہ ہے کہ کب تک, آخر کب تک. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شو کی ریکارڈنگ پہ گئی ہوں یا کوئی کوریج کر رہی ہیں تو تفتیشی ادارے یا پولیس والے ساتھ مسئلہ مسائل؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے یہ. ابھی ریسنٹ ہوا ہے میرے ساتھ. میں ایک شو کرنے گئی کوٹ عبد المالک کی سائٹ پر, ابھی وہ شو آن ایئر نہیں ہوا میرا. فیملی نے مجھے بلایا, پیرنٹس نے بلایا, ماں باپ نے. انہوں نے کہا ہماری بیٹی کی عمر ہے تقریباً 17 سے 18 سال, ہماری بیٹی کو ٹریپ کیا گیا ہے. محلے میں ایک خاتون رہتی ہے شیری نام کی, وہ خاتون جو ہے وہ 2 نمبر کام کرواتی ہے لڑکیوں سے, اس کے پاس اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں. اس نے ہماری بیٹی کو ٹریپ کیا. ہماری بیٹی کا نکاح اس نے کسی نشہ کرنے والے آدمی کے ساتھ کروا دیا. اب جب نکاح ہو گیا, بیٹی گھر سے بھاگ گئی, والدین کا منہ کالا کر کے چلی گئی, عزت رود کے چلی گئی. اب جس کے ساتھ نکاح کیا والدین نے اسے کہا کہ بھائی ہماری بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح ہوا ہے, ہم نے ملنا. وہ کہتا میرے نہ تو دھوکا ہوا, نکاح میرے نال ہویا ہے گی, وہ کدھر ہو رہے, وہ تو نشہ کرتا ہے, اس کو تو ہوش نہیں. اب مطلب جو اس کے والدین تھے نا, اس نے مجھ سے رابطہ کیا, اس نے کہا کہ آپ ہی آپ آئیں کچھ کریں. دیکھیں ہم کیا
ہم ایک آواز بن سکتے ہیں, ہم اداروں کو ہوش دلا سکتے ہیں. جہاں پر پولیس ساتھ نہیں دیتی وہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری آواز بلند ہو, شاید لوگ ہمارا ساتھ دیں, ہم چلے جاتے ہیں. ماں باپ بوڑھے والدین, باپ آنکھیں اٹھا کے اوپر نہیں دیکھ رہا. میں نے اس کی ماں سے ساری بات کی, اس نے کہا آپ ہی میری بیٹی جہاں پر ہے نا میں آپ کو ادھر لے کے چلتی ہوں. ہم چلے گئے ادھر, اینی نو کون ڈراوے. تو جی ہم چلے گئے, دروازہ نوک کیا, باہر نکل آئی. میں نے کہا بیٹا میں آپ کی پرمیشن سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, اجازت ہے؟ اس نے کہا آ جاؤ. فیملی نے کہا آ جاؤ, جہاں پر وہ لڑکی تھی. اندر چلے گئے جی. آپ یقین کریں اس لڑکی کا نام ماریا ہے, اس کی عمر تقریباً 19 سال ہے, بہت پیاری بچی ہے, بہت پیاری بچی ہے. وہ بس اس نے اپنی ماں کو مارا نہیں, صرف مارا نہیں ہے, باقی اس نے سب کچھ کیا. اس نے اپنی ماں کو گالیاں نکالی, اس نے اپنی ماں کو بد دعائیں دی, اس نے اپنے آپ کو مارا. ایسے وہ نشے میں تھی, ایسا ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو بہت ہیوی قسم کا کوئی ہیوی ڈوز میں نشہ دیا گیا. اس نے اپنی ماں کے اوپر بس ہاتھ نہیں اٹھایا, اس نے کہا جو دفع ہو جا, تو فلانی ہے, تو یہ ہے. پھر میں نے جب اس لڑکی سے بات کی ماریا سے, میں نے کہا تمہاری ماں ہے, ماں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے. اس نے کہا یہ ماں ہے, یہ مجھے زنجیروں سے باندھ کے رکھتی تھی, یہ مجھے قید کر کے رکھتی تھی, یہ ایک آدمی کے ساتھ میرا تعلقات بنانا چاہتی تھی, آصف نامی. ماں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ میرا رشتہ دار ہے, اس کے ساتھ مل کے میں نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈا ہے. اب جس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوئی اس کو بلایا گیا. وہ اس ٹائم بھی اللہ کے حکم سے نشے کی حالت میں لگ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی جان کیے, وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی نے خود شادی کروائی ہے. وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ادھر, اس کی بیوی نے خود شادی کروائی ہے. میں نے کہا بھائی تم نے کیوں شادی کروائی ہے, خواتین تو نہیں برداشت کرتی, مرد تو کسی اور کی طرح دیکھے بھی تو نہیں برداشت کرتی. اس نے کہا میرے گھر اولاد نہیں تھی, 4 سال سے میں نے شادی کروا دی. حاملہ تھی, بہت اچھے, اس وقت حاملہ تھی. اچھا میں نے کہا بھائی تم حاملہ ہو, اس نے کہا اب اللہ نے خیر کیا, 4 سال سے تو اولاد نہیں. اچھا میں نے ایٹ دا اینڈ اس ماریا نامی لڑکی کو کہا, میں نے کہا بھائی تم اپنی ماں کے سینے میں ٹھنڈ پہنچاؤ, تمہاری ماں تم سے ملنا چاہتی ہے, وہ اداس ہے تم سے. اس کو جب میں نے گلے لگوایا نا, ماریا رو پڑی. وہاں سے مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی کچھ تو گڑبڑ ہے اس کیس میں. مطلب یہ کہیں نہ کہیں تو اس لڑکی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, کسی چیز سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. میں بات کر کے باہر نکلی, ایک اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا تھا, وہ آ گیا میرے پاس, کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ کر کیا ہوگا, اب آپ اس کو آن ایئر کریں گی, اب یہ فیملی کی بدنامی ہوگی, اس کی ہوگی, اس کی ہوگی. میں کہا تم کون ہو؟ کہتا ہے یہ دیکھیں میں صحافی ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو تمہیں نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں تو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے, اور اس کے کرنے سے کیا ہوگا وہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جا کر ان کا انٹرویو کریں؟ میں کہا میں اجازت سے گئی ہوں. پاس لڑکی کے والدین کھڑے تھے. میں کہا مجھے یہاں پر انویٹیشن کارڈ تو گھر میں گیا نہیں تھا کہ بی بی یہاں پر آ جاؤ. میں نے کہا والدین سے, میں نے کہا مجھے کس نے بلایا؟ انہوں نے کہا ہمیں. کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو انہوں نے بلایا. اس نے بھائی جتنی وہ بدتمیزی کر سکتا تھا اس نے کی. اس نے کہا بھائی آپ یہ پروگرام کیوں آن ایئر کریں گی؟ میں نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا اس نے نہیں کیا تھا, وہ نہیں کر سکا تھا. اب یہ دیکھیں یہ تو ایک ریس لگی ہوتی ہے, ایک جنگ ہوتی ہے, تو کر لیا میں نے. یہ آپ کو پتا ہے یہ ہر ادارے میں ہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جڑیں تو کاٹتے ہی ہو. اچھا میں نے اس کو کہتا ہے میں کوئی سیلری پہ کام نہیں کر رہا. میں کہا بھائی تیرا بندہ بھی نہیں, مطلب تمہیں ادارہ کیوں سیلری دے گا جس قسم کا تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے. اس نے کہا بھائی میں نے دیکھا ہوا ہے یہ سارا کچھ. بہت ساری بحث ہوئی, بہت وہاں پر ایک طرح کا فساد اس لڑکے نے کریٹ کیا. لیکن بہرحال فیملی نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. وہ جو خاتون ہیں, جو اس نے لڑکیاں رکھی ہیں, جن سے وہ سب کچھ کروا رہی ہے. اب اس فیملی کو یہ تھا کہ میری بیٹی کو بیچ کر انہوں نے آگے دبئی بھیج دینا. میں کہا ماں جی دبئی دے ویزے ہلے بند رہے, ہلے نہیں, اب بھی کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم خیر اس کے بعد بھی اس لڑکی سے بھی بات ہوئی, ماں باپ سے بھی بات چیت ابھی اسٹل چل رہی ہے کہ بیٹھ کر کسی طریقے سے. ماں باپ کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ بھائی ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے. یہ بڑی خواہش تو نہیں ہے, لیکن معصوم لڑکیوں کو ٹریپ کر کے پھر جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی معاشرے میں ہو رہا ہے, اسی جگہ پر ہو رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر ہو رہا ہے. لیکن وہ آپ کو پھر آگے سے جو پھر وہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے ساتھ ادارے اگر کھڑے نہیں نہ ہوتے تو پھر اس میں آپ کی اپنی ختم ہوتی ہے, اس میں آپ کی اپنی عزت خراب ہوتی ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, اس وجہ سے ان لوگوں کے پاس نہیں پہنچا جاتا, کیونکہ ان لوگوں کا اپنا تو کوئی دین ایمان ہے نہیں. انہوں نے اگلے کو تو دیکھنا نہیں کہ وہ کس مقصد کی وجہ سے آیا یا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو والدین کے لیے اتنا ہی ہے. میں نے والدین کو کہا تھا کہ بھائی آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے گئی, بالغ ہے, نکاح کر لی ہے, آپ لوگ سائڈ خاموش ہو جاؤ. اب آپ مطلب آپ کسی بھی ادارے کے پاس جائیں گے, انہوں نے کہنا لڑکی بالغ ہے. اب اس کے ساتھ جب تک
ماں باپ کا دل دکھایا ہے, اس کی ماں کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے ہیں, اس کے باپ کو میں نے نظریں یہ جھکا کہ کے پیار محبت سے اسے منانے کچھ کر تذلیل ہوتے اس کے باپ کی میں نے دیکھی. بوڑھے والدین کے اوپر یہ وقت ان کی بیٹی کی وجہ سے آیا, تو ان کو میں نے کہا تمہاری بیٹی بھگت لے گی, تمہاری بیٹی بھگت کر واپس آئے گی, ابھی اس کا پیچھا مت کرو, یہ ابھی نہیں سنے گی. وہ بس مار ہی نہیں سکی والدین کو, باقی اس نے سب کچھ کیا.